عمل دھیلے کا بھی نہیں ہے، عمل جو ہے نا دھیلے کا بھی نہیں۔ اور ان چیزوں میں آپ دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک کچھ پچھلے سال کا واقعہ، اس کی زبان سے غلطی سے ایک لفظ نکل گیا، اس کو اردو بھی نہیں آتی تھی بیچارے، لوگوں نے پکڑ کے آن دا اسپاٹ جان سے مار دی ہے۔ یار سر پہ ٹوپی ہے، اس کے داڑھی ہے، وہ کیوں نبی کی گستاخی کرے گا؟ لیکن لوگ موقع بھی نہیں دیتے سمجھ۔ جنید جمشید کا حشر کیا کیا ہے؟ وہ بیچارہ سنگر گانے بجانے چھوڑ کر اسلام کی طرف آیا ہے، اور آنے کے بعد اس نے کچھ بیچارے نے بیانات کرنا شروع کیے، اس کو نہیں اتنا نالج تھی، اس نے ایک زبان اس کو ایسا ڈپریشن دی ہے نا، وہ اگر وہ مسلم نہ ہوتا نا، نیک نہ ہوتا، تو شاید خودکشی کا راستہ اختیار کرتا ہو۔ اتنی ٹینشن دی ہے اس نے۔ ابھی دیکھو نا، کوئٹہ میں بندہ مار دیا، پتہ ہے؟ توہین رسالت پر پبلک نے کیس کیا ہوا ہے، بندے پہ الزام لگا کہ اس نے نبی کی توہین کی ہے، اس کو پبلک نے پکڑا، پولیس نے آ کے بچایا، تھانے میں گئی، بھئی کیس کریں گے اس کے اوپر، تھانے میں پولیس نے مار دیا اس کو، کسی پولیس والے نے۔ مجھے نہیں پتا اس نے توہین کی تھی یا نہیں کی تھی، اس پہ تو میں کچھ تبصرہ نہیں کر سکتا کیونکہ میرے علم میں نہیں، لیکن اصولی طور پر ایک بات یہ ہے کہ پاکستان میں جب ایک لا بنا ہوا ہے تو اس لا کو فالو کرنا چاہیے نا۔ جج ہی تو ججمنٹ کر سکتا ہے کہ یہ شخص دماغی توازن ٹھیک تھا یا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے کی ہو اس نے، میں اس کو فیور نہیں کر رہا، لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سیالکوٹ میں جو بندہ مار دیا، اس نے تو توہین بھی نہیں کی تھی، اس کو تو ایک اسٹیکر اس نے پھاڑا ہے، اس کو کیا پتا اس میں حسن حسین کا نام لکھا ہوا ہے، کسی صحابی کا نام لکھا، اس بیچارے کو کیا پتا یار۔ اور اگر پتا بھی ہو تو ادب اور توہین ہر قوم میں، دیکھو سعودی عرب میں آپ نے دیکھا ہوگا قرآن زمین پہ رکھ دیتے ہیں مسجد کی، میں نے عربی سے بولا یہ کیا کرو، کہہ رہے ہیں پاک ہے۔ ان کے ہاں ادب کے معیارات الگ ہے۔ اردو زبان جو ہے نا یہ ادب میں بہت آگے ہے۔ پنجابی میں جو چیز تمیز ہے وہ اردو میں بدتمیزی ہے، کیا خیال ہے بھائی؟ ان کا پنجابی میں اگر بات کر رہی ہو نا بیوی شوہر سے، خاندان اس طرح سے اسٹائل میں، وسیم اس طرح بات کر رہی ہو شوہر کا نام لے کے، کوئی بات نہیں، محبت ہے، یہ کیا سمجھے جائے گی؟ بے تکلفی۔ اردو میں کہہ رہی وسیم تم لیٹ کیوں آ رہے ہو، تو بیوی کیا سمجھی جائے گی بھائی؟ بدتمیز۔ اردو میں آپ جناب آئیے، اردو میں بہت سارے اسٹیپ ہیں، تبھی تو کہتا ہوں اردو سے رشتہ جوڑ کے رکھو اللہ کے بندو۔ اپنے بچوں کو انگلش تو یہاں خود ہی آ جائے گی، اردو نہیں، تمیز کس میں ملے گی آپ کو؟ تمیز کے لیے اردو۔ شاعر نے شعر کہا، مجھے پورا شعر یاد نہیں لیکن اس کا تھوڑا تھوڑا یاد ہے، اللہ کرے وزن صحیح نکل جائے اس کا، کہ وہ کہا ہے نا کہ نہیں پہلا مسئلہ یاد نہیں آ رہا، میرے بس میں اگر ہوتا تجھے اردو سکھا دیتا، کچھ اس طرح کے شعر ہے اس کا۔ کسی کو پہلا مصرع یاد ہو تو بتائے کہ پتہ نہیں تمیز کسے کہتے ہیں، محبت کسے کہتے ہیں، تجھے بتا دیتا، میرے بس میں اگر ہوتا تجھے اردو سکھ، یعنی تمیز سکھانے کے لیے صرف اردو سکھانا ہی کافی ہے۔ میں ایک جگہ گیا، کہیں میاں بیوی کا جھگڑا تھا اور ایجڈ تھے دونوں، میاں بیوی خالص اردو اسپیکنگ تھے۔ میں ان کے ہاں گیا نا جھگڑا نمٹانے کے لیے، اور بڑے انڈیا سے ان کا تعلق تھا، شاید لکھنؤ سے ہوگا، لڑ کیسے رہے ہیں میرے سامنے، مفتی صاحب دیکھیے ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارا کچھ خیال کیا کریں، بچے بڑے بڑے ہو گئے ہیں اور ابھی تک ان کو اس کی توفیق نہیں ملتی، ہم گھر میں آتے ہیں ہمیں یہ چائے کا نہیں پوچھتی، یہ لڑائی ہو رہی ہے۔ بیگم صاحب آگے سے کہہ رہی ہیں ہم تو ان کا خیال کیے ہیں، بیسیوں دفعہ کیے ہیں، یہی نہیں۔ میں نے کہا یار یہ مجھے بھی ڈانٹو بھائی، اتنا مزہ آ رہا ہے یار، مجھ سے بھی لڑو۔ عمل دھیلے کا بھی نہیں ہے، عمل جو ہے نا دھیلے کا بھی نہیں۔ اور ان چیزوں میں آپ دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک کچھ پچھلے سال کا واقعہ، اس کی زبان سے غلطی سے ایک لفظ نکل گیا، اس کو اردو بھی نہیں آتی تھی بیچارے، لوگوں نے پکڑ کے آن دا اسپاٹ جان سے مار دی ہے۔ یار سر پہ ٹوپی ہے، اس کے داڑھی ہے، وہ کیوں نبی کی گستاخی کرے گا؟ لیکن لوگ موقع بھی نہیں دیتے سمجھ۔ جنید جمشید کا حشر کیا کیا ہے؟ بیچارہ سنگر گانے بجانے چھوڑ کر اسلام کی طرف آیا ہے، اور آنے کے بعد اس نے کچھ بیچارے نے بیانات کرنا شروع کیے، اس کو نہیں اتنا نالج تھی، اس نے ایک زبان اس کو ایسا ڈپریشن دی ہے نا، وہ اگر وہ مسلم نہ ہوتا نا، نیک نہ ہوتا، تو شاید خودکشی کا راستہ اختیار کرتا ہو۔ اتنی ٹینشن دی ہے اس نے۔ ابھی دیکھو نا کوئٹہ میں بندہ مار دیا، پتہ ہے؟ توہین رسالت پر پبلک نے کیس کیا ہوا ہے، بندے پہ الزام لگا کہ اس نے نبی کی توہین کی ہے، اس کو
पब्लिक ने पकड़ा, पुलिस ने आके बचाया, थाने में गई, भाई केस करेंगे इसके ऊपर, थाने में पुलिस ने मार दिया उसको, किसी पुलिस वाले ने। मुझे नहीं पता उसने तौहीन की थी या नहीं की थी, इस पे तो मैं कुछ तबसरा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे इल्म में नहीं। लेकिन उसूली तौर पर एक बात यह है कि पाकिस्तान में जब एक लॉ बना हुआ है तो उस लॉ को फॉलो करना चाहिए ना। जज ही तो जजमेंट कर सकता है कि ये शख्स दिमागी तवाज़ुन ठीक था या दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था। हो सकता है की हो उसने, मैं उसको फेवर नहीं कर रहा, लेकिन नतीजा क्या निकलता है। सियालकोट में जो बंदा मार दिया उसने तो तौहीन भी नहीं की थी, उसको तो एक स्टिकर उसने फाड़ा है, उसको क्या पता इसमें हसन हुसैन का नाम लिखा हुआ है, किसी सहाबी का नाम लिखा, उस बेचारे को क्या पता यार। और अगर पता भी हो तो अदब और तौहीन हर कौम में, देखो सऊदी अरब में आपने देखा होगा कुरान जमीन पे रख देते हैं मस्जिद की। मैंने अरबी से बोला ये क्या करो, कह रहे हैं पाक है। उनके यहां अदब के मयारात अलग है। उर्दू जबान जो है ना ये अदब में बहुत आगे है। पंजाबी में जो चीज तमीज है वो उर्दू में बदतमीजी है। क्या ख्याल है भाई? उनका पंजाबी में अगर बात कर रही हो ना बीवी शौहर से, खानदाब इस तरह से स्टाइल में, वसीम इस तरह बात कर रही हो शौहर का नाम लेके, कोई बात नहीं, मोहब्बत है, ये क्या समझे जाएगी बेतकल्लुफी। उर्दू में कह रही वसीम तुम लेट क्यों आ रहे हो, तो बीवी क्या समझी जाएगी भाई? बदतमीज। उर्दू में आप जनाब आइए, उर्दू में बहुत सारे स्टेप हैं, तभी तो कहता हूं उर्दू से रिश्ता जोड़ के रखो अल्लाह के बंदो। अपने बच्चों को इंग्लिश तो यहां खुद ही आ जाएगी, उर्दू नहीं। तमीज किस में मिलेगी आपको? तमीज के लिए उर्दू। शायर ने शेर कहा, मुझे पूरा शेर याद नहीं लेकिन उसका थोड़ा थोड़ा याद है, अल्लाह करे वजन सही निकल जाए उसका, कि वो कहा है ना कि पता नहीं पहला मसला याद नहीं आ रहा, मेरे बस में अगर होता तुझे उर्दू सिखा देता, कुछ इस तरह के शेर है उसका। किसी को पहला मिसरा याद हो तो बताए कि पता नहीं तमीज किसे कहते हैं, मोहब्बत किसे कहते हैं, तुझे बता देता, मेरे बस में अगर होता तुझे उर्दू सीख। यानी तमीज सिखाने के लिए सिर्फ उर्दू सिखाना ही काफी है। मैं एक जगह गया, कहीं मियाँ बीवी का झगड़ा था और एजेड थे दोनों मियाँ बीवी, खालिस उर्दू स्पीकिंग थे। मैं उनके यहां गया ना झगड़ा निपटाने के लिए, और बड़े इंडिया से उनका ताल्लुक था, शायद लखनऊ से होगा। लड़ कैसे रहे हैं मेरे सामने, मुफ्ती साहब देखिए हम इनसे कह रहे हैं कि आप हमारा कुछ ख्याल किया करें, बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं और अभी तक इनको इसकी तौफीक नहीं मिलती, हम घर में आते हैं हमें ये चाय का नहीं पूछती, ये लड़ाई हो रही है। बेगम साहब आगे से कह रही हैं हम तो इनका ख्याल किए हैं, बीसियों दफा किए हैं, यही नहीं। मैंने कहा यार ये मुझे भी डांटो भाई, इतना मजा आ रहा है यार, मुझसे भी लड़ो। अमल धेले का भी नहीं है, अमल जो है ना धेले का भी नहीं। और इन चीजों में आप देखो कि क्या हो रहा है। एक कुछ पिछले साल का वाकया, उसकी जबान से गलती से एक लफ्ज निकल गया, उसको उर्दू भी नहीं आती थी बेचारे, लोगों ने पकड़ के ऑन द स्पॉट जान से मार दी है। यार सर पे टोपी है उसके, दाढ़ी है, वो क्यों नबी की गुस्ताखी करेगा? लेकिन लोग मौका भी नहीं देते समझ। जुनैद जमशेद का हशर क्या किया है, बेचारा सिंगर गाने बजाने छोड़कर इस्लाम की तरफ आया है, और आने के बाद उसने कुछ बेचारे ने बयानात करना शुरू किए, उसको नहीं इतना नॉलेज थी, उसने एक जबान उसको ऐसा डिप्रेशन दी है ना, वो अगर वो मुस्लिम ना होता ना, नेक ना होता, तो शायद खुदकुशी का रास्ता इख्तियार करता। वो इतनी टेंशन दी है उसको। अभी देखो ना कोयटा में बंदा मार दिया, पता है तौहीन रिसालत पर पब्लिक ने केस क्या हुआ है, बंदे पे इल्जाम लगा कि इसने नबी की तौहीन की है, उसको पब्लिक ने पकड़ा, पुलिस ने आके बचाया, थाने में गई, भाई केस करेंगे इसके ऊपर, थाने में पुलिस ने मार दिया उसको, किसी पुलिस वाले ने। मुझे नहीं पता उसने तौहीन की थी या नहीं की थी, इस पे तो मैं कुछ तबसरा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे इल्म में नहीं। लेकिन उसूली तौर पर एक बात यह है कि पाकिस्तान में जब एक लॉ बना हुआ है तो उस लॉ को फॉलो करना चाहिए ना। जज ही तो जजमेंट कर सकता है कि ये शख्स दिमागी तवाज़ुन ठीक था या दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था। हो सकता है की हो उसने, मैं उसको फेवर नहीं कर रहा, लेकिन नतीजा क्या निकलता है। सियालकोट में जो बंदा मार दिया उसने तो तौहीन भी नहीं की थी, उसको तो एक स्टिकर उसने फाड़ा है, उसको क्या पता इसमें हसन हुसैन का नाम लिखा हुआ है, किसी सहाबी का नाम लिखा, उस बेचारे को क्या पता यार। और अगर पता भी हो तो अदब और तौहीन हर कौम में, देखो सऊदी अरब में आपने देखा होगा कुरान जमीन पे रख देते हैं मस्जिद की। मैंने अरबी से बोला ये क्या करो, कह रहे हैं पाक है। उनके यहां अदब के
معیارات الگ ہیں. اردو زبان جو ہے نا یہ ادب میں بہت آگے ہے. پنجابی میں جو چیز تمیز ہے وہ اردو میں بدتمیزی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ ان کا پنجابی میں اگر بات کر رہی ہو نا بیوی شوہر سے، خاندان اس طرح سے اسٹائل میں وسیم اس طرح بات کر رہی ہو شوہر کا نام لے کے، کوئی بات نہیں، محبت ہے. یہ کیا سمجھا جائے گی؟ بے تکلفی. اردو میں کہہ رہی وسیم تم لیٹ کیوں آ رہے ہو، تو بیوی کیا سمجھی جائے گی بھائی؟ بدتمیز. اردو میں آپ جناب آئیے، اردو میں بہت سارے اسٹیپ ہیں. تبھی تو کہتا ہوں اردو سے رشتہ جوڑ کے رکھو اللہ کے بندو. اپنے بچوں کو انگلش تو یہاں خود ہی آ جائے گی، اردو نہیں. تمیز کس میں ملے گی آپ کو؟ تمیز کے لیے اردو. شاعر نے شعر کہا، مجھے پورا شعر یاد نہیں لیکن اس کا تھوڑا تھوڑا یاد ہے، اللہ کرے وزن صحیح نکل جائے اس کا. کہ وہ کہا ہے نا کہ پتہ نہیں پہلا مسئلہ یاد نہیں آ رہا، میرے بس میں اگر ہوتا تجھے اردو سکھا دیتا، کچھ اس طرح کے شعر ہے اس کا. کسی کو پہلا مصرع یاد ہو تو بتائے کہ پتہ نہیں یہ تمیز کسے کہتے ہیں، محبت کسے کہتے ہیں، تجھے بتا دیتا میرے بس میں اگر ہوتا تجھے اردو سکھ. یعنی تمیز سکھانے کے لیے صرف اردو سکھانا ہی کافی ہے. میں ایک جگہ گیا، کہیں میاں بیوی کا جھگڑا تھا اور ایجڈ تھے دونوں میاں بیوی، خالص اردو اسپیکنگ تھے. میں ان کے ہاں گیا نا جھگڑا نمٹانے کے لیے، اور بڑے انڈیا سے ان کا تعلق تھا، شاید لکھنؤ سے ہوگا. لڑ کیسے رہے ہیں میرے سامنے، مفتی صاحب دیکھیے ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارا کچھ خیال کیا کریں، بچے بڑے بڑے ہو گئے ہیں اور ابھی تک ان کو اس کی توفیق نہیں ملتی. ہم گھر میں آتے ہیں ہمیں یہ چائے کا نہیں پوچھتی، یہ لڑائی ہو رہی ہے. بیگم صاحب آگے سے کہہ رہی ہیں ہم تو ان کا خیال کیے ہیں، بیسیوں دفعہ کیے ہیں، یہی نہیں. میں نے کہا یار یہ مجھے بھی ڈانٹو بھائی، اتنا مزہ آ رہا ہے یار، مجھ سے بھی لڑو. عمل دھیلے کا بھی نہیں ہے، عمل جو ہے نا دھیلے کا بھی نہیں. اور ان چیزوں میں آپ دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے. ایک کچھ پچھلے سال کا واقعہ، اس کی زبان سے غلطی سے ایک لفظ نکل گیا، اس کو اردو بھی نہیں آتی تھی بیچارے، لوگوں نے پکڑ کے آن دا اسپاٹ جان سے مار دی ہے. یار سر پہ ٹوپی ہے، اس کے داڑھی ہے، وہ کیوں نبی کی گستاخی کرے گا؟ لیکن لوگ موقع بھی نہیں دیتے سمجھ. جنید جمشید کا حشر کیا ہے، بیچارہ سنگر گانے بجانے چھوڑ کر اسلام کی طرف آیا ہے، اور آنے کے بعد اس نے کچھ بیچارے نے بیانات کرنا شروع کیے. اس کو نہیں اتنا نالج تھی، اس نے ایک زبان اس کو ایسا ڈپریشن دی ہے نا، وہ اگر وہ مسلم نہ ہوتا نا، نیک نہ ہوتا تو شاید خودکشی کا راستہ اختیار کرتا ہو. اتنی ٹینشن دی ہے اس نے. ابھی دیکھو نا کوئٹہ میں بندہ مار دیا، پتہ ہے توہین رسالت پر پبلک نے کیس کیا ہوا ہے، بندے پہ الزام لگا کہ اس نے نبی کی توہین کی ہے. اس کو پبلک نے پکڑا، پولیس نے آ کے بچایا، تھانے میں گئی، بھئی کیس کریں گے اس کے اوپر. تھانے میں پولیس نے مار دیا اس کو، کسی پولیس والے نے. مجھے نہیں پتا اس نے توہین کی تھی یا نہیں کی تھی، اس پہ تو میں کچھ تبصرہ نہیں کر سکتا کیونکہ میرے علم میں نہیں. لیکن اصولی طور پر ایک بات یہ ہے کہ پاکستان میں جب ایک لا بنا ہوا ہے تو اس لا کو فالو کرنا چاہیے نا. جج ہی تو ججمنٹ کر سکتا ہے کہ یہ شخص دماغی توازن ٹھیک تھا یا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا. ہو سکتا ہے کی ہو اس نے، میں اس کو فیور نہیں کر رہا، لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سیالکوٹ میں جو بندہ مار دیا اس نے تو توہین بھی نہیں کی تھی، اس کو تو ایک اسٹیکر اس نے پھاڑا ہے. اس کو کیا پتا اس میں حسن حسین کا نام لکھا ہوا ہے، کسی صحابی کا نام لکھا، اس بیچارے کو کیا پتا یار. اور اگر پتا بھی ہو تو ادب اور توہین ہر قوم میں. دیکھو سعودی عرب میں آپ نے دیکھا ہوگا قرآن زمین پہ رکھ دیتے ہیں مسجد کی. میں نے ایک عربی سے بولا یہ کیا کرو، کہہ رہے ہیں پاک ہے. ان کے ہاں ادب کے معیارات الگ ہیں. اردو زبان جو ہے نا یہ ادب میں بہت آگے ہے. پنجابی میں جو چیز تمیز ہے وہ اردو میں بدتمیزی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ ان کا پنجابی میں اگر بات کر رہی ہو نا بیوی شوہر سے، خاندان اس طرح سے اسٹائل میں وسیم اس طرح بات کر رہی ہو شوہر کا نام لے کے، کوئی بات نہیں، محبت ہے. یہ کیا سمجھا جائے گی؟ بے تکلفی. اردو میں کہہ رہی وسیم تم لیٹ کیوں آ رہے ہو، تو بیوی کیا سمجھی جائے گی بھائی؟ بدتمیز. اردو میں آپ جناب آئیے، اردو میں بہت سارے اسٹیپ ہیں. تبھی تو کہتا ہوں اردو سے رشتہ جوڑ کے رکھو اللہ کے بندو. اپنے بچوں کو انگلش تو یہاں خود ہی آ جائے گی، اردو نہیں. تمیز کس میں ملے گی آپ کو؟ تمیز کے لیے اردو.